رات کا سناٹا تھا، سمندر کی لہریں تاریکی میں سرسرا رہی تھی اور افق پر ہلکی ہلکی بجلی چمک رہی تھی۔ عرب بیڑے کے سفید بادبان ہوا کے دوش پر پھڑپھڑا رہے تھے اور ان کے درمیان ایک نوجوان کمانڈر اپنے جہاز کے عرشے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کی کم عمری کے برعکس تھی۔ یہ 17 سالہ محمد بن قاسم تھا۔ اس کی نگاہیں سندھ کے ساحل پر جمی تھی اور اس کے دل میں ایک عزم تھا جس نے اس کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ تاریخ کے صفحات میں آج بھی وہ لمحہ گونجتا ہے جب ایک نوجوان محض فوجی طاقت نہیں بلکہ انصاف اور ایک نئے پیغام کے ساتھ سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ صرف ایک فاتح تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ یہ 8ویں صدی عیسوی تھی۔ عربوں کی خلافت امویہ اپنے عروج پر تھی اور اس کے زیر سایہ سلطنت کے کناروں پر تجارت، سیاست اور دین کی لہریں بہہ رہی تھی۔ بحیرہ عرب اور بحر ہند کے راستوں سے عرب تاجر صدیوں سے ہندوستان اور چین تک جایا کرتے تھے۔ ان راستوں پر نہ صرف مسالہ جات اور ریشم چلتا تھا بلکہ خیالات، عقائد اور تہذیبیں بھی سفر کرتی تھی۔ اس زمانے میں سندھ ایک خوشحال ریاست تھی جس کا حکمران ہندو راجہ داہر تھا۔ دریائے سندھ کی وادی میں ہریالی اور زرخیزی تھی، بازار آباد تھے اور قلعے مضبوط۔ مگر ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ یہاں موڑ آیا عرب تاجروں کے ساتھ ایک حادثے کی صورت میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ بحری قزاقوں نے عرب تاجروں کے جہاز لوٹ لیے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان میں سے ایک عورت نے چیخ کر کہا، اے حجاج ہمیں بچاؤ۔ یہ چیخ جو سمندر کی ہواؤں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی کوفہ اور بصرہ تک پہنچی، گویا ایک نئے باب کا آغاز تھی۔ حجاج بن یوسف اس زمانے کا طاقتور گورنر تھا۔ وہ انتظامی صلاحیت اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے پاس شکایات آئیں، اس نے فوراً راجہ داہر کے دربار کو پیغام بھیجا کہ عرب قیدی واپس کر دیے جائیں۔ مگر سندھ کے حکمران نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ سفارتکاری ناکام ہوئی، مذاکرات بے اثر گئے۔ تب حجاج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا لشکر بھیجا جائے جو نہ صرف قیدی آزاد کرائے بلکہ سمندری راستوں کو بھی محفوظ کرے اور انصاف قائم کرے۔ اس نے پہلے 2 جنرل بھیجے مگر دونوں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس کی نظر اپنے نوجوان بھتیجے پر پڑی جسے وہ جانتا تھا کہ نہ صرف عسکری طور پر مضبوط ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی قابل بھروسہ ہے۔ محمد بن قاسم اس وقت صرف 17 برس کا تھا مگر بچپن ہی سے عسکری تربیت، قرآن و حدیث اور عدل کے اصول اس کی شخصیت کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ نرم گفتار مگر فیصلے میں سخت تھا۔ اس نے فوجی حکمت عملی میں منجنیقوں اور جدید ہتھیاروں کا استعمال سیکھا ہوا تھا۔ اس کے لشکر میں نہ صرف عرب بلکہ کئی مقامی اور دیگر سپاہی بھی موجود تھے جنہیں اس نے انضباط اور انصاف کے ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک لشکر کشی نہیں تھی، یہ ایک نظریہ بھی تھا۔ محمد بن قاسم کے ذہن میں ایک بات واضح تھی کہ طاقت کا اصل مقصد عدل قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے جرنیلوں کو ہدایت دی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے امن کی پیشکش کرنا اور اگر لڑائی کرنی پڑے تو عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ سندھ کے ساحل پر موجود دیبل اس وقت پہلا پڑاؤ تھا۔ سمندر کی ہوا میں جب محمد بن قاسم کا بحری بیڑا لنگر انداز ہوا تو یہ منظر خود سندھی تاریخ کے لیے ایک نئے باب کی ابتدا تھا۔ اس نے دیبل کے لوگوں کو امان کی پیشکش کی مگر انکار پر قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بڑے بڑے منجنیق جو عرب اپنے ساتھ لائے تھے قلعے کی دیواروں پر پتھر برسانے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں دیواریں گر گئی، لشکر اندر داخل ہوا اور قیدی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرا لیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سندھ کے دیگر قلعے بھی زیر تسلط آتے چلے گئے۔ راجہ داہر کی افواج نے کئی محاذوں پر مزاحمت بھی کی مگر محمد بن قاسم کی منظم حکمت عملی اور فوجی ڈسپلن کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ بالآخر راجہ داہر خود ایک جنگ میں مارا گیا اور سندھ کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کا اصل امتحان جنگ کے بعد شروع ہوا۔ اکثر فاتحین زمینیں جیتتے ہیں مگر دل ہار جاتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم نے کوشش کی کہ وہ دل بھی جیتے۔ اس نے مقامی ہندو سرداروں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا
मंदिरों की हिफाजत का ऐलान किया और कहा लोग अपने मजहब पर कायम रह सकते हैं, बस जिजिया अदा करें और रियासत के कवानीन को तस्लीम करें। उसने नए मालियाती और इंतजामी निज़ाम मुतारफ करवाया, जमींदारों और ताजरों को यकीन दिलाया कि उनकी मेहनत महफूज रहेगी। उसके इक़दामात ने मुकामी लोगों के दिलों में एतमाद पैदा किया। तबरी, ब्लाजरी और चचनामा जैसे तारीखी माखज़ भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इंसाफ कायम करने की संजीदा कोशिश की। ये महज एक जंग या एक इलाकाई तब्दीली न थी, बल्कि दो तहजीबों का मिलाप था। अरबी जुबान और रस्मुल खत सिंध में दाखिल हुआ। मुकामी लोग अरब ताजरों और उलमा से मिलने लगे और आने वाली सदियों में यही जमीन सूफिया कराम के लिए ज़खेज़ बन गई। इस्लाम का पैगाम यहाँ सिर्फ तलवार के जरिए नहीं फैला, बल्कि इंसाफ, सूफी पैगाम और सकाफती तबादलों से भी फैला। सिंधी शायरी और अरबी कवालियां, मुकामी रस्म व रिवाज और इस्लामी शायर सब ने मिलकर एक नई तहजीब को जन्म दिया। आज भी सिंध की मिट्टी में इस मिलाप के निशानात मिलते हैं। 1300 साल बाद भी हम मोहम्मद बिन कासिम को याद करते हैं। वो सिर्फ एक नौजवान जनरल नहीं था, बल्कि एक तहजीबी अलामत था जिसने सिंध में इस्लाम का पहला दरवाजा खोला। उसने ना सिर्फ कले फतह किए बल्कि दिल भी जीतने की कोशिश की। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल फतह क्या होती है, जमीन जीतना या दिलों को फतह करना। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों काम किए, मगर शायद उसकी असल कामयाबी दिल जीतना थी। आज जब हम इस कहानी को दोहराते हैं तो हमें याद आता है कि इंसाफ और हिकमत ताकत से ज्यादा देरपा होते हैं। ये थी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी, वो कहानी जो समंदरों से शुरू हुई और दरियाओं के किनारों तक पहुंची और आज भी हमारे जहनों में एक मिसाल के तौर पे जिंदा है। अब सवाल ये है कि आप मोहम्मद बिन कासिम को किस नजर से देखते हैं, एक फातेह, एक मुस्ले या दोनों का हसीन इम्तजाज? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये कहानी सब लोगों तक पहुंच सके।